بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة یوم العید فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغیر اذان ولا اقامہ ثم قام متوکئا علی بلال فامر بتقوى اللہ وحث علی طاعتہ ووعظ الناس وذکرہم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من ستة النساء صفاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لإنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن یلقین فی صوب بلال من اکرتہن و خواتمہن. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1473. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوا تو آپ نے نماز اذان اور اقامت کے بغیر اور خطبے سے پہلے پڑھائی. یہ خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ غالباً یہ ہوئی ہے کہ بنو امیہ کے ابتدائی دور میں بعض عمال نے اس کو بدلنے کی کوشش کی کہ پہلے خطبہ دیا جائے، لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو اس لیے صحابہ پھر اس دور میں بیان کرتے ہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. یعنی جمعے میں آپ اذان بھی دیتے ہیں، اقامت بھی کہتے ہیں اور خطبہ بھی پہلے ہوتا ہے، لیکن عید میں نہ اذان ہوتی ہے، نہ اقامت ہوتی ہے اور نہ خطبہ پہلے ہوتا ہے، خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوا تو آپ نے نماز اذان اور اقامت کے بغیر اور خطبے سے پہلے پڑھائی. اس کے بعد آپ بلال کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا، اس کی اطاعت کی ترغیب دی. یہ خلاصہ بیان کیا انہوں نے کہ رسول اللہ کے خطبے میں کیا مضامین تھے. اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا، اس کی اطاعت کی ترغیب دی اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور کچھ یاد دہانی کرائی. پھر آگے بڑھے، یعنی بلال کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے خطبہ دیا آپ نے، ظاہر ہے کسی کھلی جگہ پر ہوگا. پھر آگے بڑھے اور خواتین کے پاس آ گئے، یعنی خواتین بھی وہیں نماز میں سب بستہ تھیں. خواتین کے پاس آئے، ان کو بھی اسی طرح واضح و تذکیر کی اور فرمایا تم لوگ صدقہ کیا کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ انفاق کیا کرو. معاف کیجیے. خواتین کے پاس آئے اور ان کو بھی اسی طرح واضح و تذکیر کی اور فرمایا تم لوگ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ جو لوگ دوزخ کا ایندھن بنیں گے ان میں زیادہ تعداد تمہاری ہوگی. یہ اسی رویا کی بنیاد پر ہے جو اس سے پہلے زیر بحث آ چکا ہے. آپ کی یہ بات سن کر عورتوں کے درمیان سے ایک عورت اٹھی جس کے گال سرخی مائل سیاہ تھے. اس سے البانی صاحب نے پردے کے مضمون پر استدلال کیا ہے. خیر یہ ایک الگ بات ہے. اس نے عرض کیا وہ کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم لوگ شکایت بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. جابر کہتے ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں کہ یہ سن کر عورتیں اپنے، یعنی انہوں نے بحث نہیں کی اس لیے کہ فیمنزم کی تحریک ابھی نہیں چلی تھی. جابر کہتے ہیں کہ یہ سن کر عورتیں اپنے زیورات صدقہ کرنے لگیں. وہ اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں اتار اتار کر اس کپڑے میں ڈال رہی تھیں جو بلال رضی اللہ عنہ نے اسی مقصد سے بچھا رکھا تھا. یعنی ان کا رد عمل یہ تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر نے توجہ دلائی ہے تو ہماری جس خرابی کی طرف، بہت سی روایتوں میں مردوں کی خرابیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور بڑی سنگین قسم کی خرابیاں ہیں جو بیان کی گئی ہیں کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو عورتوں کے ہاں جو خرابی آپ نے مشاہدہ کی اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے معاملے میں یہی سنت ہے، یعنی یہ کہ آپ نہ اذان کہیں گے، نہ اقامت کہیں گے اور نہ خطبہ پہلے دیں گے.
خطبہ بعد میں ہوگا۔ یہی سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی ہے۔ مسلمان اس وقت بھی پورے عالم میں اسی کے مطابق یہ نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ یعنی تھوڑے وقفے کے لیے بحث پیدا ہوئی صحابہ کے دور میں اور بس اس کے بعد ختم ہو گئی۔ یہ جو آپ نے بات کہی تو اس کا حوالہ پیچھے گزر چکا ہے کہ کیسے یہ ہوا تھا کہ آپ کو ایک رویا دکھایا گیا اور اس رویا میں آپ نے جہنم کا کوئی حصہ دیکھا۔ یہ آپ نے اسی مشاہدے کے حوالے سے فرمایا ہے جس کا ذکر اوپر کی روایت میں ہو چکا ہے۔ یہ روایت ہم اس سے پہلے پڑھ چکے۔ صدقے کی یہ اہمیت، یعنی یہاں کیا کہا کہ یہ چیز جو ہے اس سے بھی بچو اور جو کر چکی ہو اس سے پہلے اس کی تلافی کے لیے صدقہ بہت کیا کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ صدقے کی یہ اہمیت کہ وہ جہنم سے چھڑانے کا باعث ہوگا، بعض روایتوں میں اس طرح کے کسی پس منظر کے بغیر بھی بیان ہوئی ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے گناہوں کی توبہ کے لیے ایک بہت اچھا کام اگر وہ تلافی کرنا چاہے، یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ کسی کا حق مارا ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے، ناشکری کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی حد کو توڑا ہے اور اب اللہ نے توفیق دی اور آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ رجوع بھی کرے اور اللہ سے معافی بھی مانگے، تو اس میں اگر ساتھ اللہ توفیق دے تو صدقہ، یعنی اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کرنا، صدقہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ صدقہ جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے یہ بر صغیر کی ایجاد ہے، یعنی قرآن مجید میں، حدیثوں میں صدقے کا مطلب اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ تو اس کے بارے میں یہ بات یہاں بھی بیان ہوئی ہے کہ تمہاری اس غلطی کی اس سے تلافی ہوگی اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی سزا سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سے بعض جگہوں کے اوپر اس پس منظر کے بغیر بھی یہ بات بیان ہوئی ہے۔ بعض روایتوں میں اس طرح کے کسی پس منظر کے بغیر بھی بیان ہوئی ہے، چنانچہ فرمایا ہے تصدقوا فإن الصدقۃ فقاقکم من النار۔ یہ طبرانی کی روایت ہے اور 8275 رقم۔ صدقہ کرو یہ جہنم سے تمہیں چھڑانے کا باعث ہوگا۔ انفاق، اللہ کی راہ میں انفاق، سیدنا مسیح نے بالکل درست فرمایا ہے کہ دو ہی چیزوں پر دین کی بنا رکھی گئی ہے۔ ایک اللہ کی سچی محبت، اس کا ظہور سب سے بڑھ کر نماز میں ہوتا ہے۔ یعنی آدمی کام میں ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، اڑی ہوئی طبیعت ہے، تھکا ماندہ آیا ہے، لیکن اللہ کی محبت کے تقاضے میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کی محبت، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ اللہ کی راہ میں انفاق۔ تو دین کی ساری عمارت انہی دو چیزوں پر قائم ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا انجیل میں کہ استاد یہ بتا کہ دین کی عمارت کس چیز پر قائم ہے، تو انہوں نے کہا ان دو چیزوں پر قائم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن میں ایک طرف کہا جاتا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، فوراً ساتھ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اگر انسان کی زندگی بن جائیں تو پھر بہت سی دوسری چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں دوسری جگہ کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز کا اہتمام کرو گے تو وہ اصل میں ایک واعظ کی طرح تمہارے ضمیر کے دروازے پر دستک دیتی رہتی ہے، اس سے تم گناہوں سے بچ جاتے ہو۔ بالآخر میرے ایک بہت عزیز دوست تھے اور وہ ایک فضول کام کرتے تھے اور اس فضول کام کے دوران میں بھی نہایت اہتمام سے اٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ تو کسی نے مجھ سے کہا کہ ان کو کہیے کہ یہ کیا حرکت ہے؟ تو میں نے کہا بھائی ان میں دونوں میں سے ایک جیت جائے گا اور مجھے توقع ہے کہ نماز ہی جیتے گی، اور الحمدللہ وہی جیت گئی۔ تو اس لیے ادھر بھی کبھی کمی نہیں کرنی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اگر اللہ توفیق دے آدمی کے پاس کچھ ہے تو عام حالات میں بھی انفاق کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر کوئی غلطی ہوئی یا کوتاہی ہوئی ہے تو اس میں خود حضور نے یہ بات فرمائی اور یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ چنانچہ فرمایا فإن الصدقۃ فقاقکم من النار، صدقہ کرو یہ جہنم سے تمہیں چھڑانے کا باعث ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس وقت حساب کتاب ہوگا، ویسے تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے بچائے، تو اس میں کہیں نہ کہیں پکڑے جاؤ گے، تو اس وقت پھر تمہارے نامہ اعمال میں یہ صدقہ ہی ہوگا کہ جو بہت سی چیزوں کی تلافی بن جائے گا۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔